اللہ کو نظر انداز کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس صورت میں اگر آپ کچھ، میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بالکل بیکار ہے۔ دنیا کو اگر آپ نے منزل بنا لیا، آپ کی نیت خراب ہو گئی، تو آپ یہ جو کچھ بھی ہے وہ ضائع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اعمال ہیں وہ ضائع ہونے والے ہیں، کیونکہ اعمال کا طرف مدار تو نیت پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری منزل دنیا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ، اور یہ جھوٹ ہم سچ سمجھ لیا اسے۔ دنیا ہی کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اور بس ہمارا جینا مرنا، بس ہمارا دیکھیں مختصر ہے، ہمارا یہی دنیا ہے، اور بس اس میں ہم بس دنیا میں کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے لیے زندگی ہے، دنیا منزل ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم سب زندگی گزارے۔ میں پوری امت مسلمہ کی بات کروں، ایک فرد کی نہیں، ہر شخص کی نظر میں اہمیت دنیا ہے، اور ہر شخص امت مسلمہ کا وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، تو آپ کی دنیا پہلے خراب ہوگی، خوش نہیں رہیں گے آپ، بس اللہ ناراض ہوگا۔ بہت بڑی بات جو ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لے کے، اللہ کو بھلا کر، اللہ کو نظر انداز کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس صورت میں اگر آپ کچھ، میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بالکل بیکار ہے۔ دنیا کو اگر آپ نے منزل بنا لیا، آپ کی نیت خراب ہو گئی، تو آپ یہ جو کچھ بھی ہے وہ ضائع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اعمال ہیں وہ ضائع ہونے والے ہیں، کیونکہ اعمال کا طرف مدار تو نیت پر ہے۔ دین اسلام کے لیے پہلے تو نیت کا ہونا ضروری ہے، اور آج تو ہم اپنے مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، اور کوئی وجہ تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو ماں باپ آپ کے جیسے بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ہر شخص جو ہے اپنے بارے میں خود سوچے، کیونکہ اس کے پاس عقل ہے۔ آپ کے ماں باپ اگر گمراہ ہیں، آپ غلط راستے پر کیوں ہیں؟ مثال کے طور پہ اس کا، اگر آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کو دنیا کی طرف متوجہ کر، آپ نے، کیا آپ کے پاس عقل نہیں ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی خبر نہیں آئی ہے آخرت کی؟ یقیناً موجود ہے، قرآن ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، تو یہ خبریں موجود ہیں۔ اور پھر ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا، دنیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھائے، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہوں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ کسی کو کہو کہ بھئی اللہ کی طرف رجوع کر لو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، اس کو یقین ہی نہیں آتا۔ یہ وہی ابھی میں نے وہ بات کی تھی نا کہ مدینے کے منافق تھے، ان کو جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، مدینے کے جو منافق تھے ان کے رویوں سے پتہ چلتا تھا کہ غیر مخلص ہیں، تو ان سے جب وہ کہا جاتا کہ بھئی جس طرح اور مخلص لوگ عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو بے وقوف ہے،
قرآن کی بات ہے تو بے وقوف ہے. آج بھی ہم بے وقوفی سمجھتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع، اللہ کا ہو جانا اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ آج نہ بوڑھے کی سمجھ میں آتا ہے نہ جوان کی، اور بچے تو چھوڑ دینا. تو بے وقوفی سمجھتے ہیں ہم، یعنی نقصان سمجھتے ہیں. منافق شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کو تاوان سمجھتا ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، تاوان سمجھتا ہے، دے دیا بس چلا گیا، ختم ہو گیا. ہمارا تو یہی ہے نا. تو بہرحال سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا بہت زیادہ بہتر ہے. آج کا جو میرے موضوع ہے کہ کیا ہماری منزل دنیا ہے؟ نہیں، دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. اور آخرت آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کا قلب جو ہے وہ آخرت سے ہے. تو اگر آپ بھٹک گئے تو وہ اندر آپ کا پریشان رہے گا، قلب کالا ہو جائے گا، داغدار ہو جائے گا، زنگ لگ جائے گا، دل پر تالے لگ جائیں گے. تو پھر تو آپ کو کسی پل چین نصیب نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں ادھر ادھر سب کچھ ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، لیکن ہے پریشان بندہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ کھانا پینے چل رہے، اللہ تعالیٰ دے رہے، لیکن بندہ پریشان ہے. تو یہ پریشانی وہ، یعنی اس کا تعلق تو دل سے ہے. اطمینان قلب تو اللہ کی یاد میں ہے، اور تم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے. اللہ کی یاد میں سکون ہے، چین ہے، کیونکہ روح کا تعلق تو اللہ سے ہے. یہ تو اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے. اس کو تم نے نظر انداز کر دیا تو روح تو بے چین ہوگی. لیکن چونکہ عالم اسباب ہے تو تمہاری پریشانی بس ظاہر کی ہوگی. یہ ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا، یہ ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا. وہ ایک مثال ہے نا ہماری اردو میں کہ جو کہتے ہیں اس کا پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، سر کڑائی میں ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا. تو یہ دیکھیں وہ سوچ کا فرق ہے کہ وہی وہ تو بڑے مزے میں ہے. دنیا کو ہم نے دھوکہ سمجھ لیا ہے، یار وہ تو ملینر ہے، بلینر ہے، اور ہم بھی پھر خواب دیکھنے لگتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے فیس بک پہ، لاکھوں کمائیں، مہینے کے لاکھوں کمائیں، یہ کمائیں وہ کمائیں، اور بس ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں نا. اور ہم بھی دیکھتے ہیں یار ذرا دیکھیں یار یہ کون سی مشین ہے. تو وہ سرسوں کے مشین ہوگی، سرسوں کا تیل نکالنے والی. تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے جو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آخر میں وہ بیان کروں گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسان کے دل پر تھوتنی لگائی ہوئی ہے، پھونکے مار رہے سے. اور جب یہ کہتا ہے اللہ تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور غافل ہوتا ہے تو واپس آ جاتا ہے. یہ حدیث کا ہے. تو پھونکے تو وہ مار رہا ہے، اللہ کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو شیطان ہی ہے بس، مکمل مجسم شیطان. انسان آج کا مسلمان بلکہ مجسم شیطان ہے. شیطان اس کا رفیق ہے. قرآن کی آیت ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہ سیدھے راستے سے اس کو روکتا رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں تو ہدایت پہ ہوں. کیا میں نماز نہیں پڑھ رہا؟ اب رمضان کے روزے مجھے رکھنے نہیں پڑ رہے. بہت سے لوگ مجبوری میں رکھتے ہیں. شوق تو کچھ نہیں ہے، دین کا شوق نہیں ہے، دنیا کا شوق ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس پر ذرا سوچنا اور سمجھنا چاہیے. اپنے اوپر رحم کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.